بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق ہے جی سورۃ السجدہ۔ سورۃ سجدہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کی 30 آیات جو ہیں وہ موجود ہے۔ اب اس کا تعارف دیکھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے سورۃ السجدہ جو ہے اس کی آیت 15 آیت سجدہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ السجدہ ہے۔ سورۃ السجدہ کو کیوں کہا جاتا ہے، سورۃ السجدہ کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس کی آیت نمبر جو 15 ہے اس کے اندر سجدہ ہے، جس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ السجدہ ہے۔ اب جی سورۃ السجدہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سے خاص محبت تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت کون سی صورتوں کی تلاوت فرماتے ہیں؟ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی۔ آگے ہمارے پاس سوال ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کون سی صورت پڑھتے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اکثر سورۃ سجدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ السجدہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے کہ سورۃ السجدہ کی ایک خاص فضیلت بیان کریں، تو یہ اس کی فضیلت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہے۔ اس صورت کا نام تنزیل السجدہ اور الف لام میم سجدہ بھی ہے۔ سورۃ السجدہ کا نام دوسرا کون سا ہے؟ تنزیل السجدہ، اور ایک نام ہے اس کا الف لام میم سجدہ۔ اب سورۃ السجدہ کا خلاصہ کیا ہے جی؟ سورۃ السجدہ کا خلاصہ لکھیں تو سورۃ السجدہ کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ ہمارے پاس یہ سوال ہوگا جی ایکسرسائز میں سورۃ السجدہ کا خلاصہ لکھیں، تو سورۃ السجدہ کا ہمارے پاس خلاصہ آ گیا توحید، رسالت، آخرت کا اثبات، کفار کے اعتراضات کا جواب۔ مضامین آگے جی سورۃ السجدہ کے مضامین کون سے ہیں؟ سورۃ السجدہ میں قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، توحید اور آخرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، منکرین آخرت کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، قیامت کو، منکرین آخرت کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، یعنی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہ سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹے گناہ بھیجتا ہے اور چھوٹے نافرمانوں کی طرف پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آئیں اور نیکی کی طرف آ جائیں، اور پھر جو ہے وہ بڑا عذاب آتا ہے۔ قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے اس صورت میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ جو قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا، جو بخش دیے جائیں گے ان کا کیا ہوگا، اور جن لوگوں کا انجام برے ہوں گے، جو برے لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، یہ سارا بیان کیا گیا۔ اب آگے جی ہمارے پاس اس کے علمی و عملی نکات کیا ہیں؟ تو سورۃ السجدہ کا علمی کا مطالعہ کرنے سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ تو پہلا ہے جی قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا جائے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جائے۔ دوسرا ہے جی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی کائنات کے تمام معاملات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ جو شخص دنیا میں مگن ہو کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بلا دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اسے جہنم میں ڈال کر فراموش کر دے گا، یعنی کہ اس کو بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے جی اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ صبر کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا رہنما بناتا ہے۔ تو ہمارے پاس اس کے جو ہیں وہ سارا آ گیا جی، اس کے تعارف، اس کے مضامین اور اس کا جو ہے وہ علمی و عملی نکات کون سے ہیں۔ اب سورۃ سجدہ جو ہے وہ ان مشقوں میں سے ہے، ان صورتوں میں سے ہے جن میں سے جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ نہیں آئے گا، الفاظ معنی نہیں آئیں گے، تو اس لیے ہم اس کی ڈائریکٹ مشق دیکھتے ہیں کہ اس کی مشق کیا ہے۔ سورۃ السجدہ کی مشق شروع کرتے ہیں جی۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت تلاوت فرماتے سورۃ القصص، سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ، سورۃ السجدہ۔ تو ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، ایک سورۃ الملک اور دوسری سورۃ السجدہ۔ تو ہمارے پاس درست جواب ہے جس کا سورۃ السجدہ۔ دوسرا MCQ ہے جی، اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے بھیجتا ہے، تو یہ بھی ہم پڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب جو ہے وہ بھیجتا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، نافرمانی سے باز آ جائیں۔
صبر کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کو بنایا جاتا ہے فرشتہ، صاحب ثروت، صابر، رہنما۔ تو ہم نے علمی و عملی نکات میں پڑھا کہ اس کو رہنما بنایا جاتا ہے۔ سنت نبوی کے مطابق جمعہ کے دن سورۃ السجدہ پڑھنی چاہیے فجر کی نماز میں اور اس کی پہلی رکعت کے اندر، یعنی کہ الف جواب جو ہے وہ ہمارا درست ہے۔ پانچواں MCQ جی ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کے نافرمان برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے نہیں ہو سکتے نرم دل برابر کامیاب ناکام۔ تو اس کا جواب ہے جی بے، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے نہیں ہو سکتے برابر۔ مختصر جواب دیجئے۔ پہلا سوال ہے سورۃ السجدہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ تو ہم نے جب اس کا تعارف پڑھا تھا تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کیونکہ سورۃ سجدہ کی آیت 15 کے اندر 15 جو ہے وہ آیت سجدہ ہے، اسی مناسبت سے سورۃ کا نام سورۃ السجدہ رکھا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے جی ہمارے پاس، سورۃ السجدہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ تو اس کی ایک فضیلت جون سی مرضی حدیث لکھ لیں، تو ہم دوسری لکھتے ہیں جی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین جمعہ کے دن فجر کی نماز فجر کی پہلی رکعت میں اکثر سورۃ سجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ اور دوسرا ہے جی اس کے اندر جو ہے کفار کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے، یہ بھی آپ اس میں ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے سورۃ سجدہ کا خلاصہ لکھیے، تو سورۃ سجدہ کا خلاصہ اس کے تعارف کے بالکل نیچے ہے کہ اس کا جو ہے وہ خلاصہ وہ یہ ہے کہ سورۃ سجدہ کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ سورۃ السجدہ کے اہم، اگلا سوال ہے جی ہمارے پاس چوتھا، سورۃ السجدہ کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجئے۔ تو ہم اس کے جو ہے وہ پہلے 2 دیکھتے ہیں جی۔ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا جائے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جائے۔ دوسرا ہے جی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی کائنات کے تمام معاملات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کے علمی و عملی نکات آ گئے۔ اب ہمارے پاس جی اس کا لانگ سوال، سورۃ السجدہ پر مفصل مضمون تحریر کیجئے۔ تو جو ہم نے ابھی اس کا جو ہے وہ تعارف پڑھا، اس کے مضامین پڑھے اور علمی و عملی نکات پڑھے، تو ان کو آپ ملا کے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک مفصل مضمون جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں۔